Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is second class lecture of English for class 9th. Today we shall start Unit 7, Sultan Ahmad Mosque. Students, along with formal reading, I will guide you about the meaning of difficult words. So hold up your lead pencils and let's start the formal reading. Sultan Ahmad Mosque. The Sultan Ahmad Mosque is one of the most impressive monument in the world. Word impressive mean grand, great, striking. Sultan Ahmad Mosque ایک بہت زیادہ گریٹ مونومنٹ یادگار ہے ان دا ورلڈ دنیا میں. اٹ از آلسو نون ایز دا بلو ماسک. اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے بیکاز آف دا بلو ٹائلز دیٹ امبیلش اٹس انٹیریئر. امبیلش مین ٹو ڈیکوریٹ. اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی نیلی ٹائل اس کو سجاتی ہیں اس کے اندرونی حصے کو. سچویٹڈ ان استنبول. استنبول میں واقع ہے. دا لارجسٹ سٹی ان ٹرکی. ٹرکی کے بڑے شہر میں. دا کیپٹل آف اوٹومان امپائر. اور سلطنت عثمانیہ کا یہ دارالحکومت تھا. فرام 1453 ٹو 1923. اس ٹائم پیریڈ میں یہ سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل رہا. اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن. یہ بن چکا ہے بہت زیادہ سیاحوں کے آنے والی مشہور ٹورسٹ اٹریکشن. ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی جگہ. پیسج 2. اٹ واز کنسٹرکٹیڈ بٹوین 1609 اینڈ 1616. اسٹوڈنٹ جو لائن ایزی ہیں ان کو میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا. ڈیورنگ دا رول آف احمد ون. ایز واز دا کسٹم. جیسا کہ رواج تھا, کسٹم, ٹریڈیشن. دس مسجد لائک دا ادر مسجد آف دا ٹائم کمپرائزز مشتمل تھی اے ٹومب آف دا فاؤنڈر, بنانے والے کا مقبرہ, اینڈ مدرسہ, ایک دینی اسکول تھا اس میں, اینڈ ہاسپائز اینڈ ان. ہاسپائز میں اینڈ ان مسافر خانہ. اس وقت یہ اسٹوڈنٹ ٹریڈیشن ہوتا تھا جو مسجد بند ہوتی تھی اس کے احاطے میں, اس کی باؤنڈری میں فاؤنڈر کا مقبرہ, مدرسہ, دینی اسکول اور مسافر خانہ ہوتے تھے. پیسج 3. دا کنسٹرکشن آف دا مسجد اسٹارٹیڈ ان 1609. مسجد کی تعمیر شروع ہوئی 1609 میں. دا رائل آرکیٹیکٹ صدفر محمد آغا واز اپوائنٹڈ بائی دا سلطان ایز این انچارج آف دا پروجیکٹ. دا اوپننگ سیریمنی واز ہیلڈ ان 1616. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, دا سلطان could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. مصطفیٰ یہ اس کے یہ تعمیر کی گئی, یہ مکمل کی گئی ان دا رین ایرا آف دا سکسیسر. اس کا جو جانشین تھا مصطفیٰ ون, اس کے دور میں یہ مکمل ہوئی. پیسج 4. دا بلو ماسک reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. جو بلو مسجد ہے اسے نظر آتا ہے تعمیراتی انداز بہت عثمانی مسجد کا, مسجد عثمانیہ کا, اینڈ استنبول چرچ کا. حاجیہ صوفیہ a مسجد, ون آف دا ونڈرز آف دا مسلم آرکیٹیکچر. حاجیہ صوفیہ بھی وہاں ایک مسجد ہے جو مسلمانوں کے فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے. واز آلسو کیپٹ ان ویو ایز اے ماڈل. اس کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے ایک نمونے کے طور پہ. مینس دیٹ کہ جو مسجد ہے آرکیٹیکچرل سٹائل ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. دا بلو مسجد ایون ٹوڈے از کنسیڈرڈ ٹو بی ان میچڈ. نیلی مسجد کو آج بھی لازثانی سمجھا جاتا ہے ان سپلینڈور, اس کی عظمت میں, میجسٹی, اس کی شان و شوکت میں, اینڈ سائز, اور اس کے سائز میں. دا مسجد ہیز اے اسپیشیس فور کوٹ. اسپیشیس, واسٹ.
اس کا ایک پورا کھلا سین ہے. سراؤنڈیڈ بائی اے کنٹینیوس والٹڈ آرکیڈ جس میں ایک مسلسل محراب ہے. اٹ ہیز ایبلیوشن فیسلٹیز, ایبلیوشن وضو, اس میں وضو کی سہولیات ہیں آن بوتھ دا سائڈ, دونوں اطراف میں. ان دا سینٹر درمیان میں دیر از اے فاؤنٹین مین اسپرٹ, SPURT اسپرٹ, فوارہ. اس کے درمیان میں ایک فوارہ ہے which is smaller, rather smaller in contrast with, جو کہ اگر موازنہ کیا جائے تو چھوٹا ہے with the magnitude of the courtyard. صحن کے ویلیو, صحن کے سائز کے حساب سے میگنیٹیوڈ ویلیو. A heavy iron chain is hung, ایک بھاری چین لٹکتی ہے ایٹ دا اینڈ اپر پارٹ آف دا کوٹ کے اوپر والے حصے پر. انٹرنس ایٹ دا ویسٹرن سائڈ, اس کے ویسٹرن سائڈ میں. دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان, یہ طرف سلطان کے لیے علیحدہ ہے. دا چین واز پٹ دیئر, چین وہاں ڈالی گئی ہے سو دیٹ تاکہ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ, سلطان اپنا سر جھکا سکے. ایوری ٹائم, ہر دفعہ, ہی انٹرڈ دا کورٹ, جب وہ کورٹ میں داخل ہو. اٹ واز اے سمبولک جیسچر, یہ ایک اشارہ ہے, علامتی اشارہ ہے. ٹو انشور کرنے کے لیے, میک شور کرنے کے لیے, دا ہیوملٹی, عاجزی آف دا رولر, حکمران کی عاجزی, ان دا فیس آف ڈیوائن, خدا کے سامنے, ڈیوائن پار. دا انٹیریئر آف دا مسجد ایٹ دا لوور لیول از لائنڈ ود مور دین 20,000 ہینڈ میڈ سیرامک ٹائلز. مسجد کا جو نچلا حصہ ہے, اندرونی حصہ ہے, نچلے لیول پر, اس میں 20,000 ہاتھ سے بنی ہوئی ٹائلز لگی ہوئی ہیں. اس مور دین 50 ٹیولپ ڈیزائن, جس پہ 50 مختلف ٹیولپ پھول کے نقش و نگار ہیں. ایٹ گیلری لیول پر, اس کی گلی میں. دا ڈیزائن بیکمز فلیمبوائنٹ, فلیمبوائنٹ مین کلرفل, برائٹ. ڈیزائن کلرفل, برائٹ ہوتے ہیں. ود ریپرزینٹیشن آف فلاورز, جس پر پھولوں کی ریپرزینٹیشن ہے, فروٹ, پھلوں کی, اینڈ سائپرسز, اور سائپرس درختوں کی. دا اپر لیول آف دا انٹیریئر از اڈورنڈ, ڈیکوریٹڈ. جو مسجد کا اپر لیول ہے, اوپر والا حصہ, وہ سجایا گیا ہے ود بلو پینٹ, نیلے پینٹ سے. مور دین 200 اسٹین گلاس ونڈوز, جس میں اسٹین گلاس ونڈوز ہیں, شیشے ہیں, 2 دیا شیشے ہیں, جسے کم نظر آتا ہے. ود انٹریکیٹ ڈیزائن, کمپلیکس ڈیزائنز, allow natural light to brighten up its interior, جو کہ قدرتی روشنی ہے جو کہ اس کو روشن کرتی ہے, اس کے اندرونی حصے کو. اینڈ دا chandeliers, لائٹس, چراغ, further illuminate, light up, اسے جگمگاتے ہیں. اٹ with their glow, اپنی روشنی کے ساتھ, اپنی چمک کے ساتھ. دا ڈیکوریشن انکلوڈ آیت فرام دا قرآن, ڈیکوریشن میں شامل ہیں قرآن کی آیات. دا فلورز آر کورڈ وتھ کارپیٹس. دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا انٹیریئر آف دا مسجد از دا محراب. اس کا سب سے اہم امپورٹنٹ ایلیمنٹ محراب ہے. وچ از میڈ آف فائنلی کاروڈ ماربلز, جو فائنلی کاروڈ ماربل سے بنا ہے. ٹو دا رائٹ آف دا محراب, محراب کے رائٹ سائڈ پہ از اے ریچلی ڈیکوریٹڈ پلپٹ, a high place for امام. آپ نے جمعہ نماز میں دیکھا ہوگا جو عوام کے لیے اونچی جگہ ہوتی ہے, چبوترا, that is known as pulpit. The masjid is designed that even it is most crowded, کہ جب یہ بہت زیادہ ہجوم ہو, everyone in the masjid, کہ ہر کوئی جو مسجد میں ہو, can listen, سن سکے, and look at the امام, اور امام کو دیکھ سکے. The royal room is situated at the southeast. رائل روم جو ہے ساؤتھ ایسٹ کارنر میں ہے. اٹ ہیز اٹس اون پلپٹ, اس کا اپنا منبر ہے. دیٹ یوز ٹو بی ڈیکوریٹڈ ود جیڈ اینڈ روزز, جو کہ سجایا گیا ہے جیڈ اینڈ روزز. جیڈ از پریشیس اسٹون. نمبر 10, دا بلو ماسک ہیز 6 میناریٹس, اس کے 6 مینار ہیں. 4 میناریٹس اسٹینڈ ایچ ایٹ دا 4 کارنرز, 4 مینار چاروں کارنر پہ ہیں آف دا مسجد. ایچ آف دیز پینسل شیپڈ, 4 minarets stand, one each of the, yes, correct. Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies. اس کی 3 balconies terraces ہیں. While the other 2 at the end of the forecourt,
جو ادر ہیں صحن کے دوسرے کونے پہ ہیں. ہیو اونلی 2 بالکنیز, اس میں جو باقی 2 جو مینار ہیں ان کی 2 ٹیرسز بالکنیز ہیں. ان دا ایوننگ, شام کو, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. ٹرکس اور ٹورسٹ سیاح جمع ہوتے ہیں پارک میں جو مسجد کے سامنے ہے, ٹو لسن سننے کے لیے ایوننگ نماز, شام کی آواز کی یا اذان کو سننے کے لیے, مغرب کی اذان کو. دا مسجد از فلڈڈ, مسجد گھیر آتی ہے دا لائٹس, روشنیوں سے, اینڈ سو آر دا ہارٹس آف دا بلیورز, اور ایمان والوں کے دلوں سے, ود ڈیوائن لو, خدائی محبت سے. دو اگرچہ مچ ہیز بین لاسٹ آف دا بلو ماسک, بلو ماسک بہت کچھ کھو چکی ہے, دا ایئر اوور دا ایئرز, سالوں کے ساتھ ساتھ, یٹ اٹ ہیز ناٹ لاسٹ, اب لیکن یہ ابھی تک نہیں کھو چکی, دا لو آف اٹس وزٹرز, اپنے آنے والوں کی محبت. دا مسجد از اسٹل ون آف دا موسٹ وزٹڈ مونومنٹس آف دا ورلڈ, مسجد ابھی تک بہت زیادہ وزٹ کرنے والی یادگار ہے دنیا میں. سو اسٹوڈنٹ, دس واز یونٹ نمبر 7, اینڈ ناؤ آئی ول گائیڈ یو the question answer of this chapter. You have to note it down, and this is your homework. You have to learn it by heart. It is included in your syllabus. So first question is, note down. First question, page number 76 from your book. Why is the Sultan Masjid also known as the Blue Mosque? Note down the answer. Why is the Sultan Masjid known as the Blue Masjid? Note down the answer. Sultan Ahmad Mosque is one of the most impressive monuments of the world. It is also known as Blue Mosque because of the blue tiles that embellish EMBELLISH its interior. Again, listen the answer of question number 1. Listen question number 1 again. Why is the Sultan Ahmad Mosque also known as the Blue Masjid? Note down its answer. Sultan Ahmad Mosque is one of the most impressive monuments of the world. Next sentence is, it is known as Blue Mosque because of the blue tiles that embellish its interior. So what is question number 2? Who was appointed as the architect of the masjid? The construction, answer number 2. The construction of the masjid was started in 1909. Full stop. Sadafar Mehmet Agha, SEDEFHAR MEHMAT Mehmet AGA Agha, Sadafar Mehmet Agha was appointed as the architect of the mosque and as the in charge of the construction. He was royal architect. Question 3. What was the purpose of having a heavy iron chain at the entrance of the court? Answer 3. The heavy iron chain hung, here you will use second form, hung, the Sultan to lower his head every time in order not to get hit. It was also a symbolic gesture and indicated the humility of the ruler in front of divine power. Again, listen answer 3. It's very important in terms of your board exams. Question was, why was heavy iron chain hung in the upper part of the court entrance? Answer, the heavy iron chain hung to Sultan to lower his head every time in order not to get hit. It was also a symbolic gesture and indicated the humility of the ruler in front of divine power. Question 4. How does the interior of the masjid look? Note down the answer. 4. The interior at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulips. At gallery level, there are designs of flowers
fruits and cypresses. The upper level is adorned with blue paint, more than 200 glass windows, and chandeliers illuminate it. Most important is the mihrab, more than finely carved with marble. Answer 5. Why do you think the madrasa and the hospice were part of the masjid? Answer 6. It was custom at the time to build mosque which had a tomb of the founder, a madrasa, and a hospice, since they are part of the mosque. Madrasa was built for the students who came there for acquiring acquiring knowledge, and hospice was there for the ailing and the dependents of people. Ailing, 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 and the dependents, DEPENDANTS, dependents people. Okay, question number 6. Who constructed Mosque Sophia? Note down, this is very important answer. This is answer 7. Who constructed Mosque Hagia Sophia? It was constructed as church by the Byzantine Emperor in 1453. The Ottoman Turks under Sultan Mehmed II conquered Constantinople, Istanbul. He converted the building into a mosque. He added mihrab, minar, and 4 minarets to it. It was closed for the public for 4 years in 1931 and was reopened in 1935 as a museum. So student, this was the exercise question activity that we have done. So inshallah, in next lecture we will start unit 12, the last chapter. Allah Hafiz.